بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کا اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب بھی مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاع میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاصی عداوت تھی، اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، اسی لیے بنو مستلق کا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ راہزنی اور ڈکیتی میں ساتھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور راہزنی اور ڈکیتی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہوئی تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرا بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آئے۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرا اور حارث کے پردادا آئز دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی الشفر نے حارث سے کہا کہ برہ یعنی جویریہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی کچھ ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافہ کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ شادی طے ہو گئی اور آپ کا نکاح مصافہ کے ساتھ ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اس وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافہ سے بھی ذکر نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب رسول کریم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار یعنی حضرت جویریہ کے باپ اپنے قبیلے اور کچھ دیگر قبائل کے لوگوں کے ہمراہ اہل اسلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ کے ہمراہ تھی۔ روانہ ہوتے وقت رسول اللہ نے مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات حضرت زید بن حارثہ یا حضرت ابو ذر یا پھر نمیلہ بن عبد اللیسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے۔ اس غزوے میں رسول اللہ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک بڑی جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی زرار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کیا۔ حارث بن ابی زرار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول اللہ کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس چلے گئے۔ ادھر لشکر اسلام رسول اللہ کی قیادت میں مقام فدیہ کے قریب چشمہ مریسیہ تک پہنچ گیا۔ حارث بن ابی زرار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہو گیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے صحابہ نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، مشرکین نے شکست کھائی۔ بنو مستلق کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں حضرت جویریہ کے پہلے شوہر مصافہ بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ دوسری طرف مسلمانوں میں صرف ایک صحابی حضرت حشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ بھی ایک شبے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی اور
اور انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کیا۔ حارث بن ابی ضرار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور باغ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ نوٹ: مکاتبت اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن صورت کی مالک خاتون تھی۔ یہ رسول اللہ کے پاس آئی کہ اپنی مکاتبت کی ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں رسول اللہ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہ دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں کہ قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ حضرت علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت جویریہ نے اسی وقت اسلام قبول فرما لیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رقم ادا کی اور حضرت جویریہ کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المؤمنین حضرت جویریہ بنا دیا اور حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ رسول اللہ نے کسی اور کے حصے میں آئی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے، لیکن جلد ہی حضرت ثابت بن قیس نے اعلان فرمایا کہ برہ نے میرے ساتھ مکاتبت کی تھی اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی ہے، چنانچہ وہ اب میری باندی نہ رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جویریہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب پردے کا احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندی میں فرق کرنے کے لیے یوں کیا جاتا کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی جبکہ لونڈیوں کو چہرہ کھلے رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا تھا۔ چونکہ یہ پردے کا حکم دینے والی بات ام المؤمنین حضرت صفیہ کے حالات میں بھی آ رہی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ وہاں بھی سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابی ضرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو حارث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینہ کی طرف سفر کرنے لگا۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ اونٹ مقام عقیق پر کسی گاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اسی دوران اللہ پاک نے رسول اللہ کو یہ بتا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث بن ابی ضرار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی ضرار کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ نے رسول اللہ سے نکاح فرما لیا
دیا ہے، اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت جویریہ سے شادی فرما لی ہے تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اسی لیے آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار بن چکا ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے محربر ہوئے۔ اس لیے حضرت جویریہ کے ام المؤمنین بننے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر امہات المؤمنین کے حجروں کے متصل مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی جسے گارے سے لیپ دیا گیا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ حضرت جویریہ نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی دیگر ازواج فخر کرتی ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، کس بات پر؟ آپ نے عرض کیا کہ زیادہ حق مہر پر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں نے آپ کے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی، قناعت پسند، پیکر صبر و رضا اور جود و سخا میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن رسول اللہ نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ رسول اللہ کافی دیر بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلی پر بیٹھے مصروف عبادت پایا تو فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔